کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الیکشن کے نشان بلے کو اس سے محروم کر دیا تھا۔ اس طرح سے الیکشن میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار تو موجود ہیں، مگر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نام کی جماعت نہیں ہے اور اس کا انتخابی نشان بلہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے لڑنے پہ مجبور ہے اور ان کے پاس متعدد مختلف قسم کے الیکشن سمبلز ہیں جو یقینی طور پہ ان کے لیے کسی صورت بھی معاون صورتحال نہیں ہے، اور اس دوران یہ بھی عام بات ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی کہیں پہ بھی کیمپیننگ نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار پہنچے ہیں، ان میں سے کچھ کے آنسو پوچھے جانے کا تاثر سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے مسترد ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدوار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی اور 3 مختلف بینچز الیکشن ٹریبونل سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والوں کی اپیلوں کی سماعتیں کر رہی ہیں۔ ایک بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ اور ایک اور بینچ کے سربراہ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 2 بینچز نے پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی، جن میں پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے علاوہ شوکت بصرہ، صنم جاوید، طاہر صادق اور عمر اسلم شامل ہیں، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی کے امیدوار عارف عباسی کی درخواست مسترد کر دی اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور اس طرح سے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں چودھری پرویز الہی کی اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی بینچ نے پی ٹی آئی کے امیدوار عمر اسلم کی اپیل برقرار رکھی اور مفروع ہونے کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس بینچ میں کہا گیا، جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کون لڑے گا اور کون نہیں، یہ فیصلہ کرنا اور امیدواروں کا احتساب کرنا عوام کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بیلٹ پیپرز کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے حکم دیا کہ امیدوار کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کر کے انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آج پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے فوراً بعد دیگر امیدواروں کو بھی گرین سگنل ملنے کی امید ہے جو کہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے مطابق آج کے عدالتی فیصلے کے الیکشن کمیشن سے مسترد امیدواروں کے لیے کچھ دور رس نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے توشاخانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی اور ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت اور اس کے فیصلے سے مشروط ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف اپیل 5 ہفتوں سے سپریم کورٹ میں سماعت کی منتظر ہے۔ 23 دسمبر کو پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسر نے درخواست دائر کی تھی کہ انتخابات قریب ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ توشاخانہ کیس میں نااہلی کا فیصلہ معطل کرے تاکہ عمران خان انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ ایک منتخب 27 دسمبر کو اس اپیل پر نمبر بھی لاٹ ہو گیا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے تھے کہ عدالتی چھٹیوں میں 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں ہے۔ چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گی۔ 10 روز پہلے 16 جنوری کو پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسر ایک بار پھر اپیل پر سماعت کی یاد دہانی کرائی تو چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت کی کہ جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کرے، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دے دیں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ آج سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد ان کے مد مقابل نون لیگ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کے امیدواروں کی مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں، خاص طور پہ انتخابی مارکے میں اترنے والی پی ٹی آئی کی امیدوار صنم جاوید قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں مریم نواز اور دوسرے حلقے میں سردار ایاز صادق کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں۔ صنم جاوید 9 مئی کے واقعات میں کی کیسز میں تقریباً 9 مہینے سے جیل میں ہیں اور اس عرصے میں ان کی عوامی پذیرائی میں مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب 1 جون 2023 سے گرفتار چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر الیکشن لڑنے سے از خود دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن گجرات سے پنجاب اسمبلی کے حلقے میں وہ اپنے بھتیجے اور قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری صالح حسین کے مد مقابل بھاری امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار، لیکن بہرحال یہ جماعت اب اپنے نام سے الیکشن نہیں لڑ رہی اور نہ ہی وہ اپنے الیکشن سمبل یعنی بلے پہ الیکشن لڑ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ پہ پی ٹی آئی کی اس اسٹرگل پہ بات کریں گے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب عبد موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کچھ ریلیف کی آج خبریں آئی ہیں پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کے حوالے سے، کیونکہ یہ 12 لڑیں گے آزاد حیثیت سے، مگر ان کے تو نامینیشن پیپر بھی بہت بڑی تعداد میں
جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں، لیکن آج کچھ ایسا لگا ان امیدواروں کے لیے کچھ ریلیف آیا سپریم کورٹ سے۔ جی خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اول تو سر پی ٹی آئی کا سمبل ان سے لے لیا گیا ہے، لیکن اس جماعت کی حیثیت جو ہے وہ ان سے لے جانے کا طریقہ آئین میں کیونکہ درج ہے، تو الیکشن کمیشن لہٰذا انڈائریکٹلی بھی ان سے یہ طاقت نہیں لے سکتی۔ تو یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، میری نظر میں تو واضح ہے کہ یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یہ ہیں پی ٹی آئی کے ہی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ الیکشن کمیشن کی اس اظہار کی خواہش ضرور ہے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے، اور وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ حالانکہ اس پارٹی کا ان کو سمبل الاٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ پارٹی کو ایک مشترکہ سمبل ان سے چھین لیا گیا ہے، اور اس کو انڈورس سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو بھی کر دیا۔ آج سپریم کورٹ میں میرے خیال سے بہت ٹیلنگلی قاضی صاحب کا جو چیف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جس کے اندر انہوں نے جو الیکشن ٹریبیونل تھا اس کا فیصلہ برقرار رکھا، وہ تو آن لائن میری نظر میں موجود نہیں ہے، میں نے ابھی جوائن کرنے سے 5 منٹ پہلے تک دیکھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب صاحب کے جو فیصلے ہیں دیگر پٹیشنز میں 5 لگ بھگ وہ سب موجود ہیں۔ اور شاہ صاحب کا فیصلہ پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر تو بہت واضح کرتا ہے کہ جیسے کوئی تکنیکی بنیادوں پہ آپ اگر کسی کو اس کے ریپرزنٹیشن کی رائٹ سے اور اس کے حلقے کے لوگوں کو اپنی رائٹ آف فرینچائز سے چوری کرتے ہیں، اگر چھینتے ہیں، تو یہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے، اور اس طرح کے تکنیکی روڈ بلاکس لگانا جو ہے الیکٹورل پروسیس میں وہ ناجائز ہے اور غیر قانونی ہے۔ اور پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر ایک ان کے نام پلاٹ کر دیا گیا تھا جو وہ کہتے تھے ان کا ہے ہی نہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جس وقت ان کے نام کیا گیا تھا وہ الیکشن میں سبمٹ کرنے کی اکاؤنٹنگ ایئر کے بعد کی بات تھی، لہٰذا اس کو زیر نظر لایا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور ایکسٹراڈنریلی ہائی کورٹ کے ٹریبیونل نے اس کو زیر نظر لایا تھا، جبکہ آر او نے بھی اس بیسس کو سامنے نہیں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہہ دینا کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ مختص کرنی ہے، الیکشن کے قوانین کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر کنسٹیٹوئنسی کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے، محض ایک اکاؤنٹ الیکٹورل کام کے لیے مختص کرنا کافی ہے۔ اب یہ بات عام زبان میں عام انسان کو بھی اگر سمجھائیں تو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ حیران کن ہے کہ ان مخصوص معاملات کے اندر جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو ان مخصوص کینڈیڈیٹس کے لیے ضرور ایک بہت ہی اچنبے کی بات لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جعفر صاحب ایک اور آج انہی کیسز کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے بہت امپورٹنٹ ریمارکس دیے، ٹیلنگ ریمارکس ہیں۔ الیکشن کون لڑے گا کون نہیں فیصلہ کرنا اور امیدواروں کا احتساب کرنا عوام کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا نہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کی اس بات کو بہت سختی سے مسترد کیا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ان بیلٹ پیپرز میں یہ لوگ جو کہ اب یہ سپریم کورٹ سے جن کو ریلیف مل رہی ہے ان کے نام شامل کیے جائیں، گو کہ اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن کو اب کچھ کام کر کے دکھانا ہوگا، اور ان کو بہرحال اب ان حلقوں کے اگر پیپرز چھپ گئے ہیں بیلٹ پیپرز ان کو دوبارہ چھاپنے ہوں گے۔ یہ ایک ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور امیدواروں کے نام شامل ہو جائیں سپریم کورٹ جو پہنچے ہوئے ہیں۔ جی خان صاحب دیکھیں یہ کتنی بڑی توہین ہے عوام کی، عوام کے حق رائے دہی کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی غلطی ہو گئی لیکن اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اب تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم کیا کریں۔ مطلب یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے الیکٹورل پروسیس کا۔ اور من اللہ صاحب کے ریمارکس تو ضرور تھے، لیکن شاہ صاحب نے پھر جو آرڈر لکھا ہے، جو تحریر ان کے ہاتھ سے ہوا ہے، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ آپ یہ ان چھوٹی چھوٹی تکنیکی وجوہات پر اس طرح کی حرکتیں کر ہی نہیں سکتے۔ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا ہے دوسری بینچ کی طرف سے آرڈر، اس کے اندر ریزنز تو موجود نہیں ہے، لیکن وہ بھی بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے پیپرز ایکسیپٹ کریں گے، ان کو سمبل الاٹ کریں گے، اور ان کا بھی الیکشن 8 فروری کو یقین کے۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک اور کیس کے اندر جو اٹک کے پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو تھے جن کو مفرور ہونے کی بنیاد پر ان کے پیپرز نہیں ایکسیپٹ کیے تھے، اس کے اندر شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ اس کی کافی نظیر موجود ہیں کہ محض ایک آدمی کا ایک کیس کے اندر مفرور ہونے کی وجہ سے اس کے تمام بنیادی حقوق وہ اپنے سیلف نہیں کر دیتا، اس کے حقوق رہتے ہیں، اور ریپرزنٹیشن لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو بننے کا حق اس کا ٹھہرتا ہے پھر بھی، اور لہٰذا اس کو آپ ایک سمبل الاٹ کریں اور اس کو کینڈیڈیٹ آپ ایکسیپٹ کریں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ رد کیا۔ اب یہ ریمارکس کے حد تک جسٹس منیب اختر صاحب کے کورٹ میں بھی آج واضح آئی یہ ریمارکس سامنے کہ آپ جو صنم جاوید کے پیپرز ایک کنسٹیٹوئنسی میں کم از کم ریجیکٹ ہوئے تھے، وہ اس بنیاد پہ ہوئے تھے کہ ان کی جو مختص الیکشن اکاؤنٹ تھی وہ ان کی شاید شوہر کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھی،
تو اب آر او جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو اس لیے نکال رہا ہے اس لیے کہ اس نے جو اکاؤنٹ مختص کی ہے، جو قانون کی ضرورت ہے پوری کر دی ہے، لیکن کیونکہ اس اکاؤنٹ کے اوپر ایک اور سگنیٹری بھی ہے تو لہٰذا اس کو ایک راستہ مل گیا ان کے پیپر ریجیکٹ کرنے کا.